سے دلوائے گی تم کو جنت نماز الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم سب موجود ہیں اپنے بہت ہی معلوماتی پروگرام آئیں جی ہاں، ہمارے پروگرام کا نام ہے آئیں نماز سیکھیں۔ نماز سے متعلق بہت ہی مفید معلومات، بہت ہی فائدہ مند معلومات الحمدللہ ہم اپنے اس پروگرام میں حاصل کیا کرتے ہیں۔ بہت ساری غلطیوں کی نشاندہی بھی کی جاتی ہے، اور نماز کے حوالے سے جن چیزوں کا جاننا ضروری ہے الحمدللہ ہم کوشش کرتے ہیں اپنے اس پروگرام کے اندر بیان کریں۔ اس سے پہلے کہ آج کے ٹاپک کی طرف جائیں، اللہ کے آخری نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کی بہت ہی پیاری فضیلت سنتے ہیں۔ اللہ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر دن بھر میں 1000 بار درود پاک پڑھ لیا کرے گا، مرے گا نہیں جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے اس پروگرام آئیں نماز سیکھے کا بہت ہی بہترین اور بہت ہی اہم ترین ٹاپک، بلکہ اس کو ایک سینسٹیو ٹاپک بھی کہہ لیں تو کوئی حرج نہیں ہوگا، کہ نماز میں کہاں پر کیا پڑھنا ہے اور کس طرح سے پڑھنا ہے۔ ہم انشاءاللہ آپ کو وہ طریقہ بتائیں گے، قرات کر کے بتائیں گے، رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں انشاءاللہ ہم نے وہ بھی آپ کو کر کے اور پڑھ کر سنانی ہے۔ ہمارے ساتھ ہمارے ایک بچے ہیں جو آپ کو پوری نماز کے اندر جو کچھ پڑھا جاتا ہے انشاءاللہ وہ پڑھ کے بھی بتائیں گے، اور کہاں پر کیا کیسے پڑھنا ہے وہ طریقہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا اور مکمل پروگرام بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے، تاکہ ہماری نماز میں غلطیاں درست ہو سکیں اور نماز میں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں وہ ہم سیکھنے میں کامیاب ہو سکیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے پیارے بچوں، مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ ہمارے ساتھ صفی اللہ موجود ہیں اور آپ کو نماز پڑھ کر بتائیں گے کہ نماز میں کہاں پر ہم نے کیا پڑھنا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے تکبیر کہیں گے، آپ نے تکبیر کا ان کے طریقہ غور سے سننا ہے کہ تکبیر کس طرح سے کہی جاتی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر نماز کو شروع کیا جاتا ہے، بٹ وہ اللہ اکبر کہنا کس طرح سے؟ اللہ اکبر غلط، اللہ اکبر غلط۔ درست طریقہ کیا ہے؟ آپ نے اس کے مطابق ہی تکبیر کہنی ہے۔ اللہ اکبر کہا جاتا ہے۔ اب اللہ اکبر کس طرح سے کہنا ہے آپ کو صفی اللہ کہہ کر بتائیں گے، پھر ہاتھ کو باندھ کر نماز اسٹارٹ کریں گے۔ جہاں جہاں روکنا ہوا ہم آپ کو وہاں پر روک کر جو ایکسپلین کرنا ہوا انشاءاللہ اس کو سمجھاتے چلے جائیں گے۔ جی صفی اللہ تکبیر کہیں گے، پہلے تھوڑا سا رک کر اللہ اکبر کہہ کر پھر اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے۔ جی اللہ اکبر۔ پیارے بچوں، نماز سٹارٹ ہو چکی ہے اور نماز میں آپ نے پہلے تکبیر کہنی ہے، اور تکبیر آپ نے سنی اللہ اکبر، کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ اللہ اکبر کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ پیارے پیارے بچوں، آپ نے بھی میرے ساتھ دہرانا ہے، آپ نے کہنا اللہ اکبر، کیسے کہیں گے؟ اللہ اکبر۔ جی ہاں، با کو بھی نہیں کھینچنا ہے، الف کو بھی نہیں کھینچنا ہے، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اب کیا کرنا ہے؟ ثنا پڑھیں گے۔ صفی اللہ آپ کیا پڑھیں گے؟ ثنا پڑھیں گے۔ تکبیر کہنے کے بعد سب سے پہلے ثنا پڑھی جاتی ہے۔ جی صفی اللہ ثنا پڑھیں گے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ ماشاءاللہ، ثنا کمپلیٹ ہو گئی۔ اب تعوذ اور تسمیہ۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ماشاء اللہ. ثنا پڑھ لی, اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھ لی ہے. اب بسم اللہ پڑھ کر کوئی ایک سورت ملانی ہے ساتھ میں. جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ماشاء اللہ. دیکھیں انہوں نے سورہ فاتحہ بھی پڑھ لی اور ایک سورت بھی ملا لی. آپ یہ بھی غور کیجئے گا, آپ نے اعوذ باللہ کہاں پڑھنا ہے, بسم اللہ کہاں پڑھنا ہے, اور ہم یہ بلند آواز سے قرات اس لیے کروا رہے ہیں تاکہ آپ کو معلوم ہو. اب اگر رکوع میں جائیں گے, سجدے میں جائیں گے, تب بھی یہ رکوع کی اور سجدے کی تسبیحات زور سے پڑھیں گے. آپ نے نہیں پڑھنی ہے, لیکن صرف آپ کو سکھانے کے لیے ہم زور سے ان سے قرات کروا رہے ہیں. اب یہاں پر قرات مکمل ہو گئی آپ کی, اب آپ نے رکوع کرنا ہے. جی. اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے. اللہ اکبر. اب دیکھیں رکوع میں چلے گئے آپ, یہ نماز کا چوتھا فرض ہے. تکبیر تحریمہ, قیام, قرات اور رکوع. رکوع کی تسبیح کیا ہے؟ 3 بار سبحان ربی العظیم. کیا ہے؟ سبحان ربی العظیم. یہ آپ کو صفی اللہ پڑھ کے سنائیں گے. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. جی ہاں, کھڑے ہو جائیں. سمع اللہ لمن حمدہ ربنا ولک الحمد. دیکھیں اب رکوع سے کھڑے ہو گئے اور رکوع کی تسبیح بھی آپ نے سن لی. کھڑے ہونا ہے قومے میں, اور یہاں پر سمیع اللہ لمن حمیدہ بھی کہہ لیا. ربنا لک الحمد کیسے کہنا ہے یہ بھی سن لیا. اب یہ سجدے میں جائیں گے اللہ اکبر کہتے ہوئے. آپ نے سجدے کی تسبیح کو غور سے سننا ہے. اس کے بعد یہ دوبارہ بیٹھیں گے, پھر دوسرا سجدہ کریں گے, اور پھر دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. جی سجدے کی طرف جائیں گے صفی اللہ. اللہ اکبر. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر. ماشاء اللہ. سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی. اللہ اکبر. ماشاء اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد. ماشاء اللہ. اب دیکھیں پیارے بچوں, یہ دوسری رکعت کمپلیٹ ہونے کے لیے جا رہی ہیں, اور 2 رکعتوں میں قرات کیسے کرنی ہے یہ بھی آپ نے دیکھا. اعوذ باللہ بسم اللہ کہاں پر پڑھنا ہے یہ بھی آپ نے دیکھا. رکوع اور سجدے کی جو تسبیحات ہیں وہ بھی آپ کو انہوں نے الحمدللہ بہت بہترین طریقے سے پڑھ کر جو ہے بتائی ہیں. اب اپنی نماز کو کمپلیٹ کرنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ 2 رکعت پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں, کیونکہ انہوں نے 2 رکعت پڑھنی ہے. دوسری رکعت میں ہے, دوسری رکعت کی قرات کمپلیٹ ہو چکی ہے. اب آپ دیکھتے رہیں گے کہ مزید انہوں نے کیا پڑھنا ہے. رکوع سجدے میں دوبارہ سے آپ کو کر کے بتائیں گے تسبیحات, اور پھر قادے میں آپ کو التحیات, درود ابراہیمی وغیرہ بھی پڑھ کر یہ انشاءاللہ سنائیں گے. جی. اللہ اکبر. سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم. سمع اللہ لمن حمدہ
ربنا ولك الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی ماشاء اللہ. اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر. ماشاء اللہ. ابھی آپ کی 2 رکعت کمپلیٹ ہونے کے لیے جا رہی ہے اور آپ نے قرات بھی کر لی, رکوع سجود کی تسبیحات بھی پڑھ لی ہیں, ابھی قاعدے میں موجود ہیں اور ان کی نظر اپنی جھولی میں ہوگی. اب یہ التحیات پڑھیں گے, درود ابراہیمی پڑھیں گے اور اس کے بعد ایک دعا شامل کریں گے, پھر سلام پھیریں گے. یہ پورا کنٹینیو ہوگا, ٹھیک ہے؟ آپ نے غور سے سننا ہے. کچھ بچے التحیات میں غلطی کر رہے ہوتے ہیں اور التحیات کا لفظ بھی درست نہیں کہہ رہے ہوتے. التحیات کیا ہے؟ التحیات کیا کہیں گے؟ التحیات. بعض کہتے ہیں التحیات, التحیات نہیں ہوتا. ہاں شاباش, التحیات ہے. اب کیسے پڑھنا ہے التحیات, تشہد کیسے پڑھنا ہے, یہ صفی اللہ پورا قاعدہ کمپلیٹ آپ کو انشاءاللہ کر کے دکھائیں گے. آپ نے پیارے بچوں غور سے ان کو دیکھنا ہے. جی. التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. دیکھیں پیارے بچوں, انگلی اٹھانے کا جو ان کا انداز ہے نا, یہ آپ تھوڑا غور سے دیکھیں گے. ہمارے کیمرامین بھائی ذرا ان کو غور سے دکھائیں گے. ان کا جو ہاتھ اٹھانے کا انداز ہے, انگلی اٹھانے کا انداز, وہ دکھائیں گے. اشہدو اللہ پہ بیٹا انگلی کو اٹھانا ہے آپ نے, اشہدو اللہ الہ, اور الا اللہ پہ آپ نے تمام انگلیوں کو دوبارہ کھول دینا ہے. انگلی آپ کی بالکل سیدھی کھلنی چاہیے, ٹیڑھی نہیں ہونی چاہیے, ہلنی نہیں چاہیے, بلکہ اشہدو اللہ پہ انگلی کو اٹھانا ہے. اشہدو اللہ الہ کہنے کے بعد اللہ پہ جو ہے آپ نے اپنے ہاتھوں کو دوبارہ درست کر لینا ہے. جی اس طرح بتائیں, دکھائیں گے ان کے ہاتھوں کو. جی. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ویری گڈ, ماشاء اللہ. تو دیکھا آپ نے انگلی کو کس وقت اٹھانا ہے اور کس وقت آپ نے درست کرنا ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ, آپ نے انگلی کو درست کر کے رکھ لینا ہے. اب انگلیوں کو موڑ کر نہیں رکھنا ہے, بالکل سیدھا رکھنا ہے, ٹھیک ہے؟ یہ ہو گیا التحیات. اب کیا پڑھنا ہے؟ چلیں. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. ماشاء اللہ. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ماشاء اللہ. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ جو ہم التحیات میں اشہد اللہ پہ جو انگلی اٹھاتے ہیں, یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ یہ کیوں اٹھاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے, ٹھیک ہے؟ تو انگلی کو اس طرح سے اٹھانا یہ سنت ہے. جی ان کو مائک دیں. یوسف بھائی تعوذ اور تسمیہ پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ بھائی یہ بھی سنت ہے, یعنی تعوذ اور تسمیہ پڑھنا بھی سنت ہے. یعنی فرض یا واجب نہیں ہے کہ آپ نے نہیں پڑھی تو گناہگار ہو جائیں گے, لیکن یہ کہ سنت طریقہ یہی ہے کہ قرات سے پہلے آپ تعوذ پڑھیں اور تسمیہ پڑھیں, اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھیں. اور درود ابراہیم کے بعد جو دعا ہوتی ہے وہ 2 ہوتی ہیں, اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد اور التحیات, یہ دونوں پڑھنا واجب ہے؟ دیکھیں التحیات پڑھنا تو واجب ہے, یعنی ضروری ہے, ٹھیک ہے؟ درود ابراہیمی جو ہے نا وہ سنت ہے. اس کے ساتھ ایک دعا ملانا بھی سنت ہے. کوئی دعا معصورہ ہو جو قرآن و حدیث میں سے ہو تو وہ ملانا بھی سنت ہے ساتھ میں, ٹھیک ہے؟ لیکن التحیات پڑھنا واجب ہے, ٹھیک ہے؟ جی اور کوئی سوال ہو کسی کے پاس؟ جی یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ نماز میں قرات ہوتی ہے اس کے بعد آمین کہنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ بھی سنت ہے, آمین کہنا بھی جو ہے سنت ہے, لیکن آمین اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے اپنے کان خود سن لیں, ٹھیک ہے؟ زور سے نہ کہیں, اتنی آواز سے کہیں کہ آپ کے اپنے کان خود سن لیں.
زور سے نہیں کہنا چاہیے اور بالکل بھی دل میں بھی نہیں کہنا چاہیے. کچھ بچے ہوتے کہتے ہیں ہم دل میں کہتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کچھ بچے دل میں قرات کرتے ہیں, کیا ان کی نماز ہو جاتی ہے؟ مجھے بتائیں دل میں کھانا کھانے سے پیٹ بھر جائے گا؟ بھئی یہ بھی کہا کریں نا بھئی میں دل میں کھانا کھا رہا ہوں, یعنی میں تصور کر رہا ہوں کھانا کھانے کا دل میں. پیٹ بھرے گا اس کا؟ نہیں بھرے گا, نہیں بھرے گا نا. تو قرات میں بھی یہی ہے کہ آپ نے دل سے قرات کریں گے تو کاؤنٹ نہیں ہوگی, بلکہ قرات زبان سے ہونا ضروری ہے. آپ کے اپنے کان خود سن لیں, اتنی قرات ہونا ضروری ہے. ٹھیک ہے, جو بھی آپ پڑھ رہے ہیں نا اس میں آواز اتنی رکھیں کہ آپ کے اپنے کان خود سن لیں. دل میں قرات کرنے سے کام نہیں چلے گا. ٹھیک ہے, اور کوئی سوال ہو؟ یوسف بھائی میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں, نماز میں نظریں کیوں نیچے رکھنی چاہیے؟ بھائی نماز میں نظریں اس لیے نیچے رکھنی چاہیے کہ آپ کی توجہ ادھر ادھر نہ بٹے. اگر آپ یوں ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے نا, اوپر دیکھیں گے, کبھی یہاں دیکھیں گے, کبھی وہاں دیکھیں گے, کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے, سب کو دیکھتے رہیں گے. کچھ بچوں کی عادت ہوتی ہے نا, کبھی نظریں گھما کر یوں دیکھ رہے ہیں, کبھی چہرہ گھما کر دیکھ رہے ہیں. یہ طریقہ درست نہیں ہے. اگر نظریں جہاں رکھنے کا حکم ہے وہیں رکھیں گے نا تو آپ کو نماز پڑھنے میں مزہ ہے, نماز کی برکتیں ملیں گی. ادھر ادھر نہیں دیکھنا چاہیے, اس سے آپ کی توجہ بڑھ جائے گی, آپ کی نماز میں بھی پھر مسائل ہو جائیں گے. آپ کو نماز پڑھنے میں ہو سکتا ہے مزہ ہی نہ آئے, سکون ہی نہ ملے. ٹھیک ہے, تو اگر نماز کی برکتیں حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نماز میں جہاں آپ کو نظر رکھنے کا کہا جا رہا ہے وہیں پر نظر رکھنی ہے. جب ہم لوگ تکبیر کرتے ہیں تو اللہ اکبر کا کیا معنی ہے؟ اللہ اکبر کا مطلب ہے اللہ سب سے بڑا ہے. کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا. اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ سب سے بڑا ہے. سبحان اللہ کا کیا مطلب ہے؟ سبحان اللہ کا مطلب ہے اللہ پاک ہے. کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. الحمدللہ کیا مطلب ہے؟ اب سارے مطلب میں آپ کو بتا دوں کہ الحمدللہ کا مطلب ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے. کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے لیے. یعنی آپ کو ان کا مطلب پتا ہوگا نا ان الفاظ کا, تو آپ کو بولنے میں بھی مزہ آئے گا, ہے نا. الحمدللہ کا مطلب پتا ہوگا, اللہ اکبر کا مطلب پتا ہوگا. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اللہ اکبر کا مطلب کیا ہے؟ اللہ سب سے بڑا ہے. اور سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. سبحان اللہ کا مطلب کیا ہے؟ اللہ پاک ہے. اور الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ سب تمام تعریفیں اللہ کے لیے. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. اللہ کے لیے ہیں. الحمدللہ کا مطلب کیا ہے؟ تمام تعریفیں اللہ کے. جی ہاں, تمام تعریفیں اللہ کے. یوسف بھائی یہ جو ہم قاعدے میں جو انگلی اٹھاتے ہیں اسے شہادت کی انگلی کیوں کہتے ہیں؟ بھائی دیکھیں نا, آپ اس کے ذریعے سے شہادت دے رہے ہو نا, یعنی تشہد پڑھ رہے ہیں, جب شہادت دے رہے ہیں, کلمہ پڑھ رہے ہیں, اس وقت آپ اٹھاتے ہیں نا. تو چونکہ آپ گواہی دینے کے لیے اور شہادت کے وقت اس کو اٹھا رہے ہوتے ہیں, تو اس انگلی کو سیدھے ہاتھ کی جو یہ والی انگلی ہے انگوٹھے کے برابر والی, اس کو کہتے ہیں شہادت کی انگلی. کیا کہتے ہیں؟ شہادت کی انگلی کہتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کو فارسی زبان میں کہتے ہیں انگشت شہادت. کیا کہتے ہیں؟ انگشت شہادت. شہادت کی انگلی بھی کہہ سکتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے, تو اس لیے کہتے ہیں کہ آپ کلمے کے وقت اس انگلی کو اٹھایا کرتے ہیں, اس لیے اس کو شہادت کی انگلی کہتے ہیں. یوسف بھائی میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم جو نماز میں سلام پھیرتے ہیں وہ کس کو پھیرتے ہیں؟ کس کو پھیرتے ہیں؟ مطلب کس کو سلام کہتے ہیں؟ بھائی آپ بتائیں, سلام پھیرتے وقت کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ جو فرشتے ہیں نا آپ کے دائیں بائیں جو نیکیاں اور گناہ لکھتے ہیں نا, آپ کو پتہ ہے کرامن کاتبین کہتے ہیں. ان کو کیا کہتے ہیں؟ کرامن کاتبین. جی ہاں, کرامن کاتبین کہتے ہیں. جو نیکیاں اور گناہ ہمارے لکھ رہے ہوتے ہیں ان فرشتوں کو کرامن کاتبین کہتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اب جب آپ دائیں جانب سلام پھیرتے ہیں نا تو ایک فرشتے کو سلام کرتے ہیں, جب آپ الٹی جانب سلام پھیرتے ہو تو اس طرف کے فرشتوں کو آپ سلام کرتے ہیں. تو فرشتوں کو ہم سلام کرتے ہیں. کیا کن کو کر رہے ہیں؟ فرشتوں کو, السلام کرامن علیکم کاتبین کو. ورحمۃ اللہ. یہاں کے فرشتے کو آپ نے سلام کر دیا اور پھر یہاں کے فرشتے کو سلام کر دیا. اور جب آپ جماعت میں شامل ہوں گے نا تو پھر تو علماء فرماتے ہیں کہ آپ کی سیدھی جانب جتنے بھی لوگ ہیں نا آپ سب کی نیت کر لیں کہ میں ان فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں اور جتنے نمازی میرے رائٹ سائڈ پر موجود ہیں ان سب کو سلام کر رہا ہوں. جب آپ لیفٹ سائڈ پر سلام پھیرو گے تو آپ یہ نیت کر لیں کہ فرشتوں کو بھی سلام کر رہا ہوں اور لیفٹ سائڈ پر جتنے بھی فرشتے ہیں ان سب کو سلام پھیر رہا ہوں. سلام کر رہا ہوں.
ٹھیک ہے, یہ نیت ہونی چاہیے. یوسف بھائی میرا یہ سوال ہے, جیسے ہم کسی کو سلام کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تو سلام میں ہم فرشتوں کو سلام کہتے ہیں, پر ہم لوگ السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہتے ہیں, صرف وبرکاتہ کیوں نہیں دیکھیں, کہتے؟ ہمیں جو حدیثوں میں نماز کا طریقہ سکھایا گیا نا, تو ہم اسی طریقے سے کریں گے. ٹھیک ہے, تو نمازوں میں جو ہمیں طریقہ سکھایا گیا ہے وہ یہی طریقہ سکھایا گیا ہے, ہم اس کے مطابق نماز پڑھتے ہیں. اپنی طرف سے تو ہم کمی زیادتی نہیں کر سکتے نا, تو جو بھی ہمیں حدیث پاک میں الفاظ سکھائے گئے ہم اس کے مطابق ہی نماز پڑھتے ہیں. یوسف بھائی ہم لوگ دل میں کیوں نہیں پڑھ سکتے جو ہم لوگ ہے نا نماز میں پڑھتے ہیں الحمدللہ تعوذ تسمیہ؟ اس کی بیٹا وجہ یہ, جو ہم پڑھتے ہیں نا اس کا زبان سے اس کو پروننسیشن کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, یعنی جب تک آپ زبان سے ادا نہیں کرو گے تو وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. پڑھنا اس وقت کہلاتا ہے آپ جب دل میں آپ پڑھ رہے ہو, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دل میں صرف تصور کر رہے ہو, لیکن جب تک آپ اس کو پروناؤنس نہیں کرو گے تب تک وہ پڑھنا نہیں کہلائے گا. ٹھیک ہے, تو اس کو پڑھنے کے لیے اس کی ادائیگی زبان سے ضروری ہے, الفاظ نکلنا ضروری ہے. الفاظ نہیں نکلیں گے تو وہ پڑھنا ہی نہیں کہلاتا ہے. ثنا کیوں نہیں بولتے ہم؟ وہ تو اس کا نام ہے نا بیٹا, جیسے سورہ فاتحہ ہے تو آپ یہ تو نہیں کہتے سورہ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین, ایسے کہتے ہیں. نماز بھی شروع کر رہے ہیں تو نماز الحمدللہ رب العالمین, نام تو نہیں لیتے نا. تو اسی طرح سے ثنا کا ایک نام ہے, اور اسی طرح رکوع کا نام ہے, تو یہ تو نہیں کہتے رکوع جاتے ہوئے تو نہیں کہتے نا. تو آپ اس کی ادائیگی کرو گے لیکن اس کا نام نہیں لو گے. رائٹ, پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین, آج کا پروگرام آپ نے دیکھا آئے نماز سیکھیں, اور بہت ہی امپورٹنٹ ہمارا ٹاپک تھا جس میں ہم نے آپ کو نماز کے اذکار سکھانے کی کوشش کی ہے کہ آپ نے قیام میں, رکوع میں, سجدے میں, قعدے میں کیا کیا چیزیں پڑھنی ہے اور کس طریقے سے پڑھنی ہے. الحمدللہ آپ کو پورا طریقہ کر کے بتایا گیا ہے. اگر آپ اس ایپیسوڈ کو دوبارہ دیکھنا چاہتے ہیں, یوٹیوب پر جو ہمارا چینل بنا ہوا ہے کڈس مدنی چینل, آپ وہاں پر بھی جا کر اس پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں. بار بار دیکھتے رہیں گے تو جو چیزیں ہماری یاد کرنے کی رہ گئی ہیں ان کو ہم یاد کرنے میں کامیاب ہو سکیں گے اور درست طریقے سے اس کی ادائیگی کر سکیں گے. اللہ پاک ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور درست طریقے سے, صحیح طریقے سے ہمیں تمام نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سے دلوائے گی تم کو جنت نماز. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا